شفا ہوا، کربلا میں کنبہ شفا ہوا۔ مسلمان تجھے دمبے کا شفا ہونا یاد ہے، پتہ نہیں تو کنبے کا شفا ہونا کیسے ہوا۔ گردن پہ چھری رکھی ابراہیم نے، آنکھوں پہ پٹی، چھری گردن پر۔ اللہ کی آواز آئی، ابراہیم اس کی ماں سے پوچھا ہے۔ آواز آئی، مالک مائیں کب برداشت کرتی ہیں؟ اللہ کی آواز آئی، بیٹا لے کے گھر چلا جا، مجھے ایسی قربانی چاہیے ماں پہلے راضی ہو۔ سنی عالم دین مبین لکھنوی اپنے مقتل میں لکھتا ہے، صفا سے لے کے مروہ، مروہ سے لے کے صفا 7 مرتبہ اسماعیل کی ماں دوڑی میرا مار نہ جائے۔ 70 دفعہ اصغر کو اٹھا کے رباب حسین کے پاس آئی، مولا میرا بچ نہ جائے۔ اور نبی کے بیٹے کے بچ جانے پہ خوشی منانے والا، جب نبی کا بیٹا کربلا میں نہیں بچا تو غم کیوں نہیں مناتا؟ پرسوں عید ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ عید نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی ہماری یہ عید نہیں، یہ فکرہ غلط، عید ہے۔ بحق ھذا یوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا، عید ہے، لیکن منا ویسے جیسے سیدوں نے منائی۔ میری سمجھ میں مخدوم صاحب یہ بات نہ آئی، غریب سے غریب کے گھر میت ہو جائے نا، اگر پچھلے مہینے 2 مہینے 3 مہینے پہلے میت ہوئی ہو، سردار صاحب اسے جا کے کہو عید مبارک، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں منائی، ہمارے گھر میں فوتگی ہو گئی تھی۔ اس وقت غیرت کی کر، لوگ 80-90 سال کے بڈھے کے مر جانے پہ عید چھوڑ دیں، جائز ہے۔ رقیہ کی جوڑی دریا کے کنارے پہ پیاسا ذبح ہوتی رہی ہے، تو علی ولی اللہ بھی پڑھے، تو عید کی مبارک باتیں بھی دے، تجھے شرم نہیں آئے گی؟ مجھے بطول کی چادر کی قسم، یہ علم عباس ہے، جس بندے کو علم کا ناز ہو اس عالم سے جا کے پوچھو، راوی کہتے ہیں ایک کوفہ اور سیدوں کی 2 عیدیں کھا گیا۔ شہر ایک تھا، عیدیں 2 تھی، پہلی عید بھی یہی کوفہ کھا گیا، دوسری عید جنہیں عزاداری کے لفظوں سے پیار ہے، پہلی عید بھی یہی کوفہ کھا گیا، اس وقت زینب یتیم ہوئی تھی، دوسری عید بھی یہی کوفہ کھا گیا، اس وقت مسلم کی لاش گلیوں میں پھرائی جا رہی۔ راوی کہتا ہے میں عید والے دن مدینے گیا، قبر رسول کو چومنے کے بعد میں جعفر صادق کو مبارکباد دینے گیا، کوشش کرنا اگر سنت پہ عمل کر سکو۔ کہتا میں نے امام کے دروازے پہ دستک دی، چھٹا امام کالے کپڑے پہن کے باہر نکلا، میں نے حیران ہو کے کہا مولا لوگ کیا کہیں گے، عید والے دن بھی کالے کپڑے؟ رو کے بطول کا لال کہتے لوگ کیا کہیں گے؟ ان لوگوں سے پوچھ انہوں نے ہمیں کون سی عید منانے دی؟ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک۔ امام حسین تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ میں قبلہ آپ سے دعا اجازت لے کر تصور امام حسین تیری زندگی کرے، جس جس مقام تک عزادار امام کے کھڑے ہیں، میں 2 فکر غریب کی غربت کے پڑھتا ہوں، تو اسی لیے خوشی منائے گا کہ نبی کا بیٹا بچ گیا تھا، اس گھر کو بھول گیا جس میں نبی کے بیٹے نہیں بچے۔ نہج البلاغہ میں، یہاں سے میں مصائب کا آغاز کا 5 منٹ قبلہ گن کے 5 منٹ، نہج البلاغہ میں مولا علی کا فرمان ہے کہ جب گھمسان کی لڑائی ہوتی تھی تو اگلی صفوں میں آ کر پیغمبر، اگر کوئی صحابی آگے آگے لڑنے آ جاتا
تو اس کو پیچھے کرتے تھے بھائی آپ اگلی صفوں سے جا کے نا صابر. یہ نہج البلاغہ میں علی فرماتے ہیں گھمسان کی لڑائی میں پیغمبر اگلی صفوں سے صحابہ کو پکڑ پکڑ کے پیچھے کرتے تھے اور پچھلی صفوں میں پیغمبر گھومتے تھے اور اگر کوئی اہل بیت کا فرد کھڑا ہوتا تھا اسے آگے کر کے آتے تھے. تاکہ کسی صحابی کی اولاد یہ نہ کہے کہ دین کی بنیادوں میں ہمارا خون شامل. میری جرات نہیں جیسی ہستیاں تشریف فرمائیں یا پڑھ گئی ہے یا آئیں گی میں ان جیسے مسائل پڑھوں. میں ذکر کرنا چاہتا ہوں صرف نام لکھوانے کے لیے جناب سیدہ کی تاثیریں تشریف فرمائیں یہاں پہ. میں دعا لینے کے لیے فکرہ کرتا. ایک دفعہ یہ فکرہ پھر سنیں اور آگے آپ تاکہ میرے ساتھ رہ جائیں. صحابہ کو پیچھے کر دیتے تھے پیغمبر, اہل بیت کو آگے گئے. 10ویں محرم کو حسین ابن علی نے ترتیب بدل دی. کربلا دا دفاع حسین ابن علی نے صحابہ کو آگے کر دیا, اہل بیت کو پیچھے کر دیا. کسی روایت میں نہیں کہ حبیب نے 2 دفعہ پوچھا ہو مولا میں مرنے جاؤں. ایک دفعہ پوچھا ہے ہر صحابی نے, اور نے ایک دفعہ کہا مولا مجھے اجازت, بسم اللہ. اور کے بیٹے نے کہا مولا مجھے اجازت, بسم اللہ. عابس, شبیب, جان, مسلم, اوسجا, کتنے جانثار تھے. ایک دفعہ. عباس نے 120 دفعہ پوچھا. قاسم کئی دفعہ پوچھنے آیا. حسن کی امیری کی قسم سنی شیعہ کتابوں میں نے پڑھا ہے جب بھی آیا نا اجازت لینے موت کی, حسن کا یتیم پنجوں پہ کھڑا ہو جاتا تھا. کہیں مولا مجھے چھوٹا سمجھ کے چھوڑ نہ دے. اکبر نے کئی مرتبہ آ کے پوچھا. اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں جس نے صحابیوں کو دوسری دفعہ پوچھنے نہیں دیا, اہل بیت کو اتنی دفعہ اجازت لینا پڑی. خون پیارا تھا اسے, اپنے پیارے تھے, غیروں کو اپنا نہیں سمجھ رہا تھا, غیر سمجھ رہا تھا نہیں. پھر وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ سب نے شہید ہونا تھا, سارے پیاسے تھے. جتنی جلدی جس نے شہید ہونا تھا اتنی جلدی اس کا امتحان ختم ہونا تھا. جتنی جلدی جس نے شہید ہونا تھا اتنی جلدی اس نے علی کے ہاتھوں سے کوثر پینا تھا. مہمان نوازی حسین کے خلاف تھا کہ اکبر پہلے شربت کوثر پی لے. حسین کی ماں تمہیں سلامت رکھے, زہرا کا لال تمہیں دنیا کے کسی کام میں ہائے نہ کرائے. میری توقع سے زیادہ تم نے اس مشکل مرحلے میں میرا ساتھ دیا ہے. اب اگلے مرحلہ میرے لیے بڑا آسان ہو جائے گا. جو تماشا دیکھنے نہیں آئی, اتنا بڑا مجمع حسین کی ماں بانی مجلس کو, میرے بھائی رفیق کو, اس کے ساتھیوں کو آباد و شاد رکھے. یہ آدھے مسائل میرے ختم ہو گئے, باقی آدھے رہ گئے. حسین ابن علی کو پتا تھا جو جتنی جلدی شہید ہوگا اتنی جلدی کوثر پیے گا. یہ فکرہ ساری زندگی یاد رکھنا. جس کسی میں پیاس برداشت کرنے کا حوصلہ جتنا زیادہ تھا حسین نے اسے اتنی دیر سے بھیجا. پھر کہہ دیتا ہوں فکرہ, جس کسی میں پیاس برداشت کرنے کا حوصلہ جتنا زیادہ تھا حسین نے اسے اتنی دیر سے بھیجا. اب ذرا سوچ کے بتاؤ اصغر کتنا بہادر تھا. ہائے کر دے, رونا نہ آئے, ہائے کر. حسین کا ذکر زبان کا محتاج تو نہیں, ضروری تو نہیں کہ کوئی خاص زبان ہو تو روئے گا. ہر زبان میں حسین مظلوم ہے. سوچ علی اصغر کتنا بہادر تھا. اکبر کے بعد گیا, قاسم کے بعد گیا, غازی کے بعد گیا, اور عجیب جنگ لڑنے گیا. بڑے بڑے بہادر لڑنے گئے. اس جیسی سواری کسی نبی کو نہ ملی, کسی امام کو نہ ملی. محمد کسوہ پہ بیٹھے, علی دلدل پہ بیٹھے, شبیر ذوالجناح پہ بیٹھا,
अब्बास अशहल पे, अकबर उकाब पे, असगर हुसैन के हाथों में। एक हिंदू शायर का शेर है किबला साहब, एक हिंदू शायर नजम से इमाम हुसैन तेरे रिज़्क़ में बरकत। एक हिंदू शायर का गौस है जी, वो कहता है ए अली असगर न रोना देख के हुरमिल कतीर, आए अली असगर न रोना देख के हुरमिल कतीर, वरना दुनिया ये कहेगी गैर थी असगर की माँ। आए अली असगर न रोना देख के हुरमिल कतीर, वरना दुनिया यह कहेगी गैर थी असगर की माँ। शब्बीर के हाथों में सवार हो गया आया। अब आखिरी 2 मिनट और देखना मेरी तरफ। 9 लाख के लश्कर के सामने हुसैन खड़ा हो गया। अकबर के सीने से बर्ची हुसैन ने निकाली है, कासिम के टुकड़े शब्बीर ने चुने हैं, लेकिन नहीं कहा काश तुम देखते मैंने बर्छी कैसे निकाली, मैंने टुकड़े कैसे चुने, मैंने गाजी के बाजू कैसे उठाए। तो इतना गरीब हो गया था अली असगर के वक्त, रो के कहते शियो काश तो मुझे उस वक्त देखते जब मैं असगर के लिए पानी मांग रहा था। अगर हम देखते उस शिया मुसलमान क्या नजर आता, अकेला बतूल का लाल रो रहा था, 9 लाख का लश्कर कह के मार के हंस रहा था। तुझे रोना ना है, गुनाहों की माफी मांगना, मैं भी गुनाहों की माफी मांगता हूँ। हुसैन की मां का सदका खुदा हमें माफ करे। एक शब्बीर रो रहा था, एक शब्बीर रो रहा था, 9 लाख का लश्कर हंस रहा था। एक बेगैरत कहते हैं प्यास खुद को लगी है, नाम बच्चे का करता है, पानी तब देंगे अगर असगर खुद मांगे। गरीब ने शगीर के चेहरे की तरफ देखा, असगर अंगड़ाई फाड़ के कहते इन्होंने तो तेरी मां से गवाह मांगे थे, अगर तुझसे गवाह मांगते लिटा मुझे, मैं पानी मांगता हूं। 3 दफा शब्बीर ने शगीर को रेत पे लिटाया, फिर बेकरार होके उठा लिया। आखिर रो के कहते माफ करना असगर, तेरा जिस्म नर्म है, जमीन बड़ी गर्म है, करबला की तपती रेत तेरे नाज़नीन जिस्म के काबिल नहीं, जिसका पत्थर का दिल नहीं आया है असगर को रोने के लिए। एक मर्तबा गरीब ने जमीन पर लिटाया, असगर ने किबला जी इरादा किया कि पानी मांगे, या खेमे से बीबी फिजा दौड़ के आई, करीब आके कहती है आका हुसैन। असगर की मां कहती है मैं पर्दा बना के दरवाजे पे आई खड़ी हूं, असगर से कहना जरा ऊंची आवाज में पानी मांगे, क्योंकि मां को वो लफ्ज बड़े प्यारे लगते हैं जो छोटे बच्चों की जबान से निकलते हैं। तेरा पेल पत्थर का नहीं तो मातम कर लेना, मातम कर जा जहां पे हजरात ही फरमाए। आवाज आई जरा असगर से कहो ऊंची आवाज में पानी मांगे, मैं भी सुनूं मेरा असगर बोलता कैसे। गरीब की जबान बाहर निकली, असगर कोई दुआ है तेरी, झोली फैला के फिक्र सुनो। असगर ने होठों पे जबान फेरी, लश्कर में जल्जला आया, या उम्र 7 की आवाज आई हुरमला, बच्चे के कलाम को कता कर हुरमला ने तीर उठाया। आखिरी जुमला बताऊं किबला तीर कैसा था। अरबों में कुल 6 किस्म के तीर थे। पहला तीर था नपल, दूसरे परिंदों के लिए होता था, दूसरा था मुअज्जला, ये हिरन के लिए होता था, तीसरा था सहम, इसके आगे जहर लगी होती थी, चौथा था भुजल, ये लोहे की जीरा तोड़ के पसलियों में घुस जाता था, पांचवा था मीजाब, ये बरनाले की शक्ल का होता था, छठा था सेह शोभा, ये मधानी की शक्ल का, इसके आगे 3 पर होते थे, जानवर के सींग से इसकी कमान बनती थी, बड़े से बड़ा बहादुर इसे खड़े खड़े चला नहीं सकता था, पहले जमीन पे घुटना टेकता फिर ये तीर चलता। मुझे गाजी अब्बास के आलम की कसम, अरब के वैश्यों ने कसम खाई हुई थी ये तीर इंसानों पर इस्तेमाल नहीं करना। मातम करके कह दे किस्मत रबाब के अली असगर की, इस जालिम ने मासूम अली असगर पर वो तीर इस्तेमाल किया। इधर जालिम ने अपना घुटना टेका, या उधर से तीर चला, रबाब दरवाजे पे आई, आवाज आई असगर मैं सैयदादी नहीं हूँ, असगर सैयदादी